اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ کتاب جو خدا کے لطف و کرم سے ہم شروع کرنے لگے ہیں، اس کتاب کا نام ہے شرح مئۃ عامل۔ کتاب کا نام ہے شرح مئۃ عامل۔ مئہ کہتے ہیں 100 کو، 100 عامل کی شرح اس کتاب کے اندر بیان ہوگی۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ کس علم کے اوپر لکھی گئی ہے جی؟ علم نحو کے موضوع کے اوپر یہ کتاب ہے، علم نحو کی کتاب ہے یہ۔ تو پہلے تھوڑا عرض کر لیں کہ علم نحو جو ہے اس کو اگر ہم پڑھ لیں تو کیا فائدہ ہوگا، ہماری یہ کون سی مشکل کو مثلاً حل کرے گی؟ کیونکہ عزیزو جب تک کسی چیز کا فائدے کا پتہ نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا ہے، بندہ جو ہے نا اس کے پیچھے نہیں جاتا ہے۔ بندہ معمولاً اپنے کیا ہوتا ہے، فائدہ مادی یا معنوی، کسی نہ کسی فائدے کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو جی یہ کتاب اگر ہم علم نحو پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ علم نحو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے جی؟ علم نحو جو ہے پڑھنے سے عزیزو قرآن مجید جو اللہ کی لا ریب کتاب ہے، اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے، اس اللہ کی کلام کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی، اور حدیثوں کے سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ صحیح جو ہے نا علم نحو مطلب ہے نہیں پڑھا ہوا ہوگا تو وہ جو ہے نا ترجمے میں سمجھنے میں جو ہے نا وہ غلطیاں کرے گا۔ ممکن ہے فاعل اگر کہیں کوئی بن رہا ہے تو اس کو مفعول بنا دے، کہیں کچھ، خلاصہ مطلب یہ ہے کہ صحیح جو ہے نا معرفت قرآن و حدیث کی، یہ اس کی مقدماتی چیزیں ہیں۔ ان کو پڑھنے سے انسان کی پھر جو ہے نا قرآن مجید اور حدیث تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے، اور بندہ اس کو بہترین طریقے سے عزیزو سمجھتا ہے۔ لہذا بعض علماء نے فرمایا ہے علم نحو کے بارے میں کہ علم نحو کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں، علم نحو اتنا مہم ہے، ایسے ہے جیسے نا تشبیہ دیتے ہیں جیسے کھانے میں نمک ہو۔ کھانے میں نمک ہو، آپ جانتے ہیں کھانے میں نمک ہو تو کھانا بڑا مزیدار لگتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو پھر وہ جو ہے جو چیز بھی ہو سالن میں نہ ہو تو وہ بے مزہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، روٹی میں نہ ہو تو وہ روٹی جو ہے اتنی مزیدار نہیں لگتی ہے۔ تو جس طرح نمک آ جائے تو وہ کھانے کو مزید لذیذ بنا دیتا ہے، اسی طرح یہ جو ہے نا کلام کو جو بہترین اور مزیدار بناتی ہے یہ علم نحو ہے۔ علم نحو کا بڑا کردار ہے قرآن کے سمجھنے میں، حدیث کے سمجھنے میں۔ اور دوسری یہ ہے کہ یہ ہمارے جو بزرگان ہیں ان کی کتابیں جو ہیں بڑی مطلب ہے موضوعات کے اوپر عربی میں لکھی ہوئی ہیں، تو ان کو سمجھنے میں جو ہے ظاہر ہے اگر عربی ہماری صحیح ہوگی، گرامر صحیح ہوگی تو پھر ہم ان کو سمجھیں گے، اور قرآن کی جو مطلب ہے زبان عربی ہے اور گرامر آتی ہوگی تو اس کو صحیح طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مختصر جو ہے اس کی فائدہ کے اہمیت کے بارے میں عرض کیا ہے۔ اچھا، ہمارے علماء نا یہ کام کرتے ہیں کہ جب بھی کسی علم کو شروع کرنا چاہتے ہیں نا عزیزو تو اس میں نا 2-4 باتیں ابتدائی نہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جی علم نحو کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے، مثلا یہاں پڑھ رہے ہیں کسی علم کی تعریف، اس کا فائدہ اور موضوع کے بارے میں نا بیان کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی شروع کرتے ہیں تو اس کی تعریف، فائدہ اور موضوع کے بارے میں، اور یہ ہم کیونکہ علم نحو کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں جی کہ نحو کی تعریف کیا ہے، علم نحو کیا کرتی ہے۔ نحو کے کچھ معنی لغوی ہیں
مثلا نحو کا ایک لغوی معنی ہے قصد، ارادہ، جانب، یہ لغوی معنی ہیں۔ اور جو نحو کا اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ نحو ایک ایسا علم ہے جو کیا کرتی ہے، اسم و فعل حرف کو باہم ترکیب دینے اور ان کے آخر کے حالات جاننے کی کیفیت کے بارے میں بتاتی ہے۔ اسم فعل حرف کو باہم ترکیب دینے اور ان کے آخر کے حالات جاننے کی کیفیت کے بارے میں بتاتی ہے۔ علم نحو کی یہ تعریف ہے۔ علم نحو کا جی فائدہ کیا ہے، غرض کیا ہے علم نحو کی؟ تو میرے عزیزو، علم نحو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ زبان کو خطائے لفظی سے بچاتی ہے۔ بندہ پھر نا عربی عبارات جو ہے جس کے اوپر اعراب وغیرہ بھی نہیں لگے ہوئے تو اس کو پڑھے گا نا تو صحیح کر کے پڑھے گا، غلطی نہیں کرے گا، زبان پڑھتے ہوئے غلطی نہیں کرے گی۔ زبان کو خطائے لفظی سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک علم ہمارا اور ہے علم منطق، اس کا کام یہ ہے کہ وہ خطائے فکری سے بچاتا ہے، اور یہ جو علم نحو ہے یہ خطائے لفظی سے بچاتی ہے۔ مثلاً آپ کہیں گے جی کیسے؟ مثلاً جی ٹھیک ہے، آپ ذرا میں بہت ہی سادہ مثال دیتا ہوں، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ اس کو ہم یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ مثلاً بے پڑھا نا، بسم اللہ، اسم کے نیچے زیر دی ہے، کسرہ دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ دیتے بسم اللہ، بسم اللہ کی بجائے بسم اللہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ لیتے، مطلب ہے صحیح ہے۔ تو یہ کیوں کیا؟ یہ ہمیں یہ علم نحو پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا آغا جان کہ بسم اللہ ملا نہیں پڑھا جا سکتا، کیوں کہ انشاءاللہ ابھی آپ بعد میں دیکھیں گے حروف جارہ میں سے جارہ یعنی جو جر دیتے ہیں، جو زیر دیتے ہیں، حروف آ رہے ہیں، تو ہم کہیں گے اس کے نحو کے پڑھنے سے نا بابا نا، بسم اللہ با کی جو ہے حرف جر ہے اور یہ اسم کو جر دیتا ہے، بسم اللہ، میم کے نیچے میم کے نیچے کیا آنی چاہیے؟ کسر آنا چاہیے، زیر آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بطور مثال مثلاً یہ پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ یا مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں کہ جب خدا حافظ کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو کیا جی فی اما بعد پڑھ جاتے ہیں، فی امان اللہ، فی امان اللہ، ٹھیک ہے۔ ایک طالب علم آپ عزیزوں میں سے جو یہ علم نحو جانتا ہوگا کہ بابا غلط پڑھ رہے ہو، کیوں؟ فی حرف جر ہے اور یہ کیا دیتا ہے؟ یہ اسم کو جر دیتا ہے آگے، فی امان اللہ کیوں پڑھا تم نے؟ پڑھو فی امان اللہ ہے، فی امان اللہ ہے۔ تو اس طرح ایک بطور مثال عرض کیا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ علم نحو زبان کو خطائے لفظی سے بچاتی ہے۔ اور علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ علم نحو کا جو موضوع ہے وہ کلمہ اور کلام ہے، یعنی جس ٹاپک پہ یہ گفتگو کرتی ہے وہ کلمہ اور کلام ہے۔ کیوں کلمہ اور کلام ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ لینا اول کتاب سے لے کر آخر تک جو بحث ہوگی اسم میں، فعل میں، فاعل میں، مفعول میں، مفرد میں، جملہ میں، نعت میں، ان چیزوں کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ صفت، موصوف، حال، تمیز، تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ یا وہ مفرد ہوں گی، ٹھیک ہے، یا وہ مثلاً کیا ہوں گی جی، جملہ ہوں گی، یا کلمہ ہوں گی، یا کلام ہوں گی، ان سے باہر تو نہیں ہے۔ یعنی اول تا آخر جب جاتا ہے بندہ تو وہ دیکھتا ہے کہ یا کلمہ ہے یا کلام ہے۔ تو نحو جس چیز کے بارے میں بحث کرتی ہے وہ ان چیزوں کی طرف لوٹتی ہے، یا وہ کلمہ ہوتا ہے یا کلام ہوتا ہے۔ تو پس ہم نے کیا عرض کر دیا بھلا بھی اس کتاب کو شروع کرنے کے لیے یہ بیان کیا ہے علم نحو کی بہت ہی مختصر اس کی اہمیت کو تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، اور دوسرا علم نحو کی تعریف کی ہے، علم نحو کا فائدہ بیان کیا ہے، اور علم نحو کا
موضوع بیان کیا ہے آپ بھائیوں کی خدمت میں، اور یہ علماء کا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہم آتے ہی شروع کر دیتے، آگے چلے جاتے، تو آپ کہتے بابا پہلے یہ تو بتاؤ نا یہ ہے کیا، پڑھیں گے تو کیا ہوگا، یہ کس کی کتاب ہے، اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، یہ کرتی کیا ہے۔ تو لہٰذا آج میں نے ضروری سمجھا ہے کہ پہلے اگرچہ یہاں لکھا ہوا تو کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے یہ ضروری سمجھا ہے کہ آپ کو آج پہلے دن سے یہ بات بتا دی جائے کہ یہ علم نحو ہے، پڑھیں گے تو اس کا ہوگا کیا ہمارے لیے یہ مشکل کو حل کرے گی، پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اور اس کے پڑھنے سے آگے ہمیں کیا مطلب ہے، مدد ملے گی۔ یہ چیزیں ضروری تھیں جو کہ بیان کی ہیں۔ ہر کتاب میں نا علماء یہ پہلے اس کی ابتدائی چیزیں بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں تو البتہ طالب علم ہوں، میں تو آپ کا مواسی ایک حقیر طالب علم ہوں، میں نے یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اب کیا جی، آتے ہیں اپنی اس بحث میں کہ یہ جو کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس میں شرح مئات عامل، 100 عامل کی شرح ہے عزیزو، ٹھیک ہے، 100 عامل کی شرح ہے۔ اس عامل کو 2 حصوں میں نا تقسیم کیا ہے، عامل کی 2 قسمیں بنا دی ہیں مصنف نے۔ عامل، بڑی خصوصی توجہ، عامل لفظی، عامل معنوی۔ پھر عامل لفظی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، عامل لفظی کو 2 حصوں میں، سماعی، قیاسی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جو عوامل لفظی سماعی ہیں وہ میرے عزیزوں ہیں 91 ہیں وہ، اور جو عوامل قیاسی ہیں وہ ہیں 7، اور 2 عامل معنوی ہیں۔ تو ٹوٹل کتنے بن جائیں گے، حساب کر لیں، 100 ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ آ جائیں، پہلا مصنف اس میں کیا ہے، 100 عامل کو کیسے بیان کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں عامل کی 2 قسمیں ہیں، عامل لفظی، عامل معنوی۔ عامل لفظی کی پھر 2 قسمیں ہیں جی، ٹھیک ہے، سماعی، قیاسی۔ عامل جو سماعی ہیں اور لفظی ہیں وہ کتنے ہیں، انشاءاللہ آگے ان کو 13 نوع کے اوپر تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے۔ 13 نوع ہماری ختم ہونی ہے تو پھر جا کر 91 عامل ہمارا ختم ہونا ہے، لیکن 91 ہے، مطلب ہے 91 یہ، اور قیاسی ہیں 7، 91 اور 7 کتنا ہو گیا جی، 98۔ اور عوامل معنوی جو ہیں نا وہ 2 ہیں، تو ٹوٹل عوامل ہمارے پاس کتنے ہو جائیں گے جی، 100 عامل ہمارے پاس ہو جائیں گے۔ لیکن الحمدللہ یہ تو تقسیم میں نے کر دی ہے کہ عامل لفظی، عامل معنوی، عامل لفظی کی 2 قسمیں ہیں، سماعی، قیاسی، سماعی 91، قیاسی 7، معنوی 2، ٹوٹل 100۔ لیکن کوئی 2-4 باتیں اور اس کے اندر آ رہی ہیں کہ آپ کہیں گے جی کہ عامل کسے کہتے ہیں، یہ جو مطلب ہے، کہا کہ عامل کی جمع ہے عوامل، ٹھیک ہے۔ عامل کسے کہتے ہیں، خود عامل، عامل کیا ہے میرے عزیزو، عامل وہ ہے، ٹھیک ہے، جو کسی کلمہ پر حالت اعرابی کا تقاضا کرے۔ عامل کی تعریف یہ ہے، عامل وہ ہے جو کسی کلمہ پر حالت اعرابی کا تقاضا کرے، یعنی وہ آئے عامل پیچھے اور کہے کہ مجھے اس طرح کا اعراب چاہیے۔ اعراب جانتے ہیں نا، رفع نصب جر، ٹھیک ہے، وہ جو اعراب ہے یہ عامل آئے اور اس اعراب کا کیا کر رہا ہو، طلبکار ہو، اس کا تقاضا کر رہا ہو، اسے کہتے ہیں عامل۔ عامل وہ ہے جو کسی کلمہ پر حالت اعرابی کا تقاضا کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں لے زیدن، لام کو کیا کہیں گے، لام کو کہیں گے جی عامل ہے، لام عامل ہے جو کسی کلمہ پر اعراب کا تقاضا کر رہا ہے۔ لے زیدن، لام عامل ہے اور زید کے اوپر یہ کیا چاہتا ہے، کیا آنا چاہیے، اعراب۔ لام حرف جر ہے، یہ کہتا ہے آگے جا کر تم زیر دے دو، جر دے دو۔ تو لام لے زیدن میں لام کیا ہے جی، لام عامل ہے جو کسی کلمہ پر حالت اعرابی کا تقاضا کرتا ہے، یعنی زید کے اوپر کیا دینی چاہیے جی، جر دینی چاہیے۔ یا مثال کے طور پہ یہی جو پڑھا ہے بسم اللہ ہے، بسم اللہ ہے، اسم کے نیچے زیر دینی چاہیے، کون کہے گا، با کہے گی، با کو کہیں گے عامل، صحیح ہے۔ اور بہت سے آنے بطور مثال عرض کر رہا ہوں
کہ عامل وہ ہے جو کسی کلمہ پر حالت اعرابی کا تقاضا کرے، جیسے یہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے جو تقسیم کیا ہے بھلا عامل لفظی، عامل مانوی، تو یہ جو عامل لفظی ہے آپ کہیں گے یہ کسے کہتے ہیں؟ عامل لفظی، عامل کی تعریف تو کر دی، عامل لفظی کسے کہتے ہیں؟ عامل مانوی کسے کہتے ہیں جی؟ تو بہت سادہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عامل لفظی وہ ہے جو لفظوں میں موجود ہو، لفظ ہو عامل، اسے کہتے ہیں عامل لفظی۔ جیسے میں عرض کر دوں بے زیدن، بے زیدن، لے زیدن، ٹھیک ہے، بے زیدن، زید کے پیچھے جو با لگی ہوئی ہے یہ عامل لفظی ہے یا نہیں؟ لفظی ہے، لفظوں میں موجود ہے، زید کو جر دے رہا ہے، وہ جو لفظوں میں موجود ہو نا عزیزو، ٹھیک ہے، اس کو عامل لفظی کہتے ہیں۔ بے زیدن میں با کو کیا کہو گے؟ عامل لفظی ہے جی، با حرف جر ہے، نظر آ رہا ہے، یہ جر دے رہا ہے زید کو۔ اچھا، اسی طرح اور بھی عامل آنے ہیں، بطور مثال ایک دی ہے، اور بھی بہت سے انشاءاللہ عامل ہم نے پڑھنے ہیں، تو پر جو لفظوں میں ہوگا اس کو لفظی کہہ دینا، عامل لفظی ہے۔ عامل مانوی کسے کہتے ہیں؟ عامل مانوی وہ ہے جو لفظوں میں موجود نہ ہو، جو نظر نہیں آتا، لفظوں میں نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں عامل مانوی۔ جیسے انشاءاللہ بعد میں پڑھنا ہے ہم نے، زیدن قائمن، کہتے ہیں مبتدا اور خبر کا عامل نا مانوی ہوتا ہے، زید مبتدا قائمن خبر، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سوال کریں گے ہم لوگ، زیدن کو جو رفع دیا ہے، یہ رفع کا مطلب پیش ہے، رفع کا مطلب پیش ہے، یعنی زیدن جو پڑھا ہے، قائمن جو پڑھا، یہ پیچھے جو اوپر پیش دی ہم نے زید اور قائم کو، کس نے دی ہے جی؟ پیچھے عامل کون ہے؟ آخر ہم کہتے ہیں نا کہ عامل آتا ہے تو یہاں عامل کون ہے؟ یہاں میرے عزیزو ہم کہیں گے عامل مانوی ہے۔ کوئی نظر آ رہا ہے جی؟ عامل مانوی ہوتا ہی وہی ہے جو نظر نہیں آتا، اور وہ عامل کیا ہے؟ مبتدا خبر کا عامل، وہ ہے الابتدا، ابتدا عامل مانوی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ ہے عامل مانوی۔ یہاں دو کلمے اور عرض کروں، وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ آپ نے نا یہ کام کیا ہے، کہا ہے کہ عامل کی دو قسمیں ہیں، لفظی مانوی، پھر لفظی کو تقسیم کیا ہے سماعی قیاسی۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی ہمیں، سماعی کسے کہتے ہیں، قیاسی کسے کہتے ہیں؟ تو سماعی اسے کہتے ہیں عزیزو جو عربوں سے سنا گیا ہے، سماعی یعنی عربوں سے سنا گیا ہے۔ اور قیاسی کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی قاعدہ، ضابطہ، قانون ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قیاسی، ٹھیک ہے۔ تو اب آؤ، ٹھیک ہے، کہ اس مطلب کو جو مقدمہ عرض کیا ہے اس کی عبارت سے نا ہم لوگ تطبیق کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، جو رحمان اور رحیم ہے۔ ممکن ہے یہاں آپ سوال کریں کہ مصنف نے جب نحو کی کتاب ہے تو شروع سے کوئی نحوی مسئلہ کیوں نہیں لکھا، شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں کہہ دی؟ تو عرض خدمت یہ ہے، حدیث ہے کہ ہر وہ کام جس کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ کیا ہے؟ وہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، بے برکت ہوتا ہے۔ مصنف نے برکت پیدا کرنے کے لیے، حدیث پر عمل کرنے کے لیے شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کیا ہے تاکہ برکت ہو جائے۔ ہر کام جس میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے نا بے برکت ہوتا ہے، حدیث ہے، اس پر عمل کر کے یہ کیا ہے۔ الحمدللہ علی نعمائہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، علی نعمائہ شاملت، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، علی نعمائہ شاملت، اس کی نعمتوں پر جو شامل ہیں، وآلائہ الکاملت، اور اس کی نعمتوں پر عزیزو جو کامل ہیں۔ والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ، رحمت نازل ہو تمام انبیاء کے سردار پر جو محمد المصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ وعلی آلہ المجتبیٰ، اور ان کی چنی ہوئی مجتبیٰ، اور ان کی چنی ہوئی آل پر۔ یہاں
ایک مطلب ہے صلات کا جو معنی ہے نا، ویسے عزیزو لغوی معنی دعا ہے، لیکن صلات کا جو اصطلاحی معنی ہے نا، اس کی نا ایک بات عرض کر دوں، صلات کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو مراد رحمت ہوتی ہے، اگر ملائکہ کی طرف نسبت ہو تو استغفار معنی مراد ہوتا ہے، اگر بندوں کی طرف ہو تو دعا ہوتی ہے، پرندوں کی طرف ہو تو اس سے مراد تسبیح ہوتی ہے۔ یہ ہے صلات کا جو اصطلاحی معنی ہے نا اس کی، یعنی اس طرح ہے، نسبت کس کی طرف ہے، اور لغوی معنی دعا ہے۔ علم، اچھا جی، خطبہ پڑھنے کے بعد مصنف وارد ہو گئے جی بحث میں، توجہ، علم، علم کیا عزیز و ساربیر میں آپ نے پڑھا ہوگا، صیغہ امر ہے، علم تو جان، ان العوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ الامام افضل علماء الانام عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی، علم تو جان، ان العوامل، عوامل کیا ہے، عامل کی جمع ہے، عوامل عامل کی جمع ہے، تو جان کہ عوامل فی النحو علی ما الفہ الشیخ، تو جان کہ عوامل نحو میں جس کو تالیف کیا ہے کس نے جی، الشیخ الامام افضل علماء الانام، شیخ جو امام ہیں اور اپنے زمانے کے علماء سے افضل ہیں، کون جی، عبد القاہر ابن عبد الرحمن جرجانی نے اس کو لکھا ہے۔ تو اس کتاب کے مصنف کون ہے جی، عبد القاہر ابن عبد الرحمن جرجانی۔ عزیزو سک اللہ سراہو، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو سیراب کرے، یعنی آرام دے، وجعل الجنت مثواہو، اور اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ جنت میں قرار دے، میاتو عاملن، 100 عامل ہیں، یہاں ذرا غور کریں، یہ میاتو عامل، یہ نا خبر بن رہا ہے، انشاءاللہ بعد میں جب آپ ترکیب وغیرہ کریں گے نا، تو یہ جو میاتو ہے یہ خبر ہے کس کی، اس انا کی، اعلم ان العوامل جو شروع میں پڑھا تھا اس کی خبر یہاں آئی ہے، ان العوامل پھر نہ ہمیں کتنے، میاتو عاملن، اس انا کی خبر ہے کہ وہ 100 عامل ہیں جی، لفظیتن و معنویتن، لفظیہ اور معنویہ، فاللفظیت منہا علی ضربین، لفظیہ کی منہا ان میں سے علی ضربین 2 قسمیں ہیں۔ ضرب کا مطلب ہر وقت مارنا نہیں ہوتا، ضربہ 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 جو ہم پڑھتے ہیں ضربہ یعنی مارا نہیں، ضرب کا مطلب قسم بھی ہوتا ہے، فاللفظیت منہا علی ضربین، لفظیہ کی منہا ان عوامل میں سے کتنی ہیں جی، 2 قسمیں ہیں، لفظیہ کی 2 قسمیں ہیں، سماعیتن و قیاسیتن، سماعیہ اور قیاسیہ، سماعیہ عرض کیا ہے سنے ہوئے، قیاسیہ یعنی جن کا قاعدہ قانون ہے، فالسماعیۃ منہا 91 عاملا، سماعیہ جو ہے ان میں سے وہ 91 عامل ہیں، 91 عامل ہیں سماعی، والقیاسیۃ منہا 7 عوامل، اور ان میں سے جو قیاسی ہیں وہ 7 عامل ہیں، والمعنویۃ منہا عددان، اور معنویہ ان میں 2 عدد ہیں، وتتنوع السماعیۃ منہا علی 13 نوعا، سماعیہ کو 13 نوعوں پر تقسیم کیا گیا ہے، 13 نوعیں ہم نے پڑھنی ہیں عزیزو، پھر جا کرنا یہ 91 عامل ختم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔